خطبہ آتے ہیں لیکن آپ تو تقریر سنتے نہیں ہیں، بس دھن سنتے ہیں، مصرع تو سمجھتے نہیں، دھن سنتے ہیں، منہ مانگا پیسہ دیتے ہیں۔ جو قرآن پڑھے، جو حدیث پڑھے، اس کو ہلکا سمجھ کے پانی کم چائے سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی کہے گا، کتنا بھی پیسہ لے کے بیٹھا ہوگا، پیسہ لے کے بیٹھا ہوگا، کچھ نہیں سمجھے گا، بس لے 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 آپ پیسہ لٹائے گا۔ ارے اللہ پیسہ دیا ہے تو اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو، اللہ پیسہ دیا ہے نا تو اپنے مسجد کے امام کی خدمت کرو، اللہ پیسہ دیا ہے تو مسجد کے امام کی تنخواہ کم ہے اس کو دے دو، اللہ اور پیسہ دیا ہے تو ماں کے لیے اچھا سے اچھا کپڑا لے لو، اور اللہ پیسہ دیا ہے تو اپنے ماں باپ کو مدینے کی زیارت کرا دو۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ مسجد کے امام کی تنخواہ 7,000 8,000 9,000۔ کبھی کوئی مقتدی یہ نہیں سوچا اس کا گھر کیسے چلتا ہوگا۔ جتنا پیسہ آپ لٹا دیتے ہیں پر 50 روپیہ ہفتہ ہی صحیح 10 آدمی امام سے مصافحہ کر لے، ہمارا امام بھی مسکراتا ہوا نظر آئے۔ یاد رکھیے گا، میں یہیں کے امام کی بات نہیں، ہر جگہ کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ میرے گاؤں میں بھی امام ہے، جنازہ پڑھائے امام، نام رکھے امام، بچہ پیدا ہو اذان دے امام، رات میں 12 بجے کسی کی تکلیف بڑھ جائے، پریشان ہو جائے تو مسجد کا دروازہ کھٹکھٹائے، دم کرنے آئے امام، چہارم میں امام، تیجا میں امام، 40واں میں امام، نکاح میں امام، جلسہ میں کیوں نہیں ہے امام؟ ہر معاملے میں امام، تو امام کو ترجیح لوگ کیوں نہیں دیتے؟ یا آپ کی یہاں نہیں، پورے بھارت کی میں بات بتا رہا ہوں۔ جاپان سے مولانا آیا، وہی اصل ہو گیا۔ اصل آپ کے جلسے کی کامیابی کی ضمانت آپ کے علاقے کے عالم ہے، ان کو فوقیت دیجئے، ان کو عزت دیجئے، نہ کہ کوئی باہر سے آیا کیا ہے میرا مہمان ہے، سالانہ آ کر کے کیا کمال کر دے گا، اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا، لیکن مصیبتوں میں کام آئے گا تو آپ کے علاقے کا مولانا کام آئے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ میں خود اپنے مدرسے کا جلسہ کرتا ہوں، الحمدللہ 50 مقامی علماء کو دعوت دیتا ہوں۔ اپنے عالم کو سمجھیے، آج میں نہیں آتا، ہلچل صاحب نہیں آتے تو کیا جلسہ نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ کون کرتا؟ یہی علماء کرتے، یہی علماء کرتے۔ آپ اسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں؟ کہاں ہو گیا دماغ؟ اپنا بیٹا چھوکرا اور دوسرے کا بیٹا ببوا، اپنا بیٹا ایسا تیسا، دوسرے کا بیٹا ہینڈسم، اپنی بیوی لنگڑی لولی، دوسرے کی بیوی بیوٹیفل۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ مزاج بدلیے، مصیبت کے وقت میں کسی اور کا بیٹا آپ کو کام نہیں آئے گا، ناکارہ ہی ہوگا تو اپنے آنکھوں کا تارا ہی کام آئے گا۔ قدر کیجئے اس کی۔ جو لوگ کھڑے ہیں جگہ ملے بیٹھ جائیں، ضد نہیں کروں گا۔ جو لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں۔ الحمدللہ میں حمد بھی پڑھتا ہوں، نعت بھی پڑھتا ہوں، منقبت بھی پڑھتا ہوں، تہنیت کے اشعار بھی پڑھتا ہوں، وقت آ جائے تو جنازہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن آپ لوگ کا نہیں۔ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ لوگ کچھ نہیں ہے۔ پورے بھارت میں 1 پیس مذہبی جلسوں کا اناؤنسر ہلچل سیبانی، کوئی نہیں ہے ان کی طرح، کوئی نہیں ہے۔ آپ ان کو سمجھ رہے ہیں بس ایسے ویسے؟ ہر امام، ہر مہمان آپ کے لیے قابل احترام ہے، ہر مہمان، اس کا خیال رکھیں۔ جو لوگ ترنم سننے آئے ہیں وہ کان میں روئی رکھ لیں، جو قرآن سننے آئے ہیں تیار ہو جائے، جو حدیث سننے آئے تیار ہو جائے، جو غوث اعظم کا فیضان لینے آئے تیار ہو جائے، لیکن ساری تیاریوں سے پہلے درود مصطفیٰ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم
منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ پاک، اب جن کو محبت ہے وہ منہ کھول کے بولیں گے اللہ پاک، اللہ، بس منہ کھول لیجئے گا، فرشتے گواہ ہو جائیں گے۔ اللہ، رسول، بھائی صاحب کو کہہ دیجئے ابھی جلسہ شروع ہوا، یہ کام نہ کریں آپ کے پیچھے، دیکھیے نا، ہاں ہاں گئے ہو کام سے۔ السلام علیکم چچا، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر دھیان دیجئے، ادھر ادھر، سبحان اللہ، زور سے بولیے نا۔ سوئیے گا نہیں کوئی آدمی، جس کو سونا ہو جگہ ادھر نہیں ہے، اس کے اندر گھسا دیجئے گا۔ مچھر پورے خاندان کے ساتھ انتظار کر رہا ہے، لیکن سامنے میں ایک بھی آدمی سوئیے گا نہیں، اس کے لیے ببنڈل ہو جائے چو کچھ ہو جائے، سامنے سوئیے گا نہیں۔ اللہ پاک، اللہ، رسول، اگر صحیح ہے تو آواز بڑھاتے جائیے گا، اپنی اپنی آواز، رسول، حدیث، قرآن، غوث، خواجہ، پھر خواجہ پاک، غوث پاک، رسول پاک، قرآن پاک، حدیث پاک، اللہ پاک کے ماننے والے کیوں رہتے ہیں ناپاک؟ کیوں کھڑے کھڑے کرتے ہیں پیشاب؟ ارے جس کا رب پاک ہو، جس کا نبی پاک ہو، جس کا قرآن پاک ہو، جس کے آقا کی حدیث پاک ہو، اس پاک کے ماننے والے شہر میں رہے چاہے دیہات میں، گھر میں رہے چاہے کہیں، مسلمان کبھی ناپاک نہیں رہے گا، جیے گا تو پاک رہے گا، مرے گا تو پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مجاہد ملت قاری نثار صاحب احمدی رحمتی، ارے رضوی، مجھے فخر ہے تاج الشریعہ کا غلام ہو، مجھے ناز ہے تاج الشریعہ کا غلام ہو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آنے والی نسلیں کہیں گی کون ہے تاج الشریعہ، کون ہے فخر اظہر؟ تو جیسے آج کے لوگ ترستے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے تھے سرکار مفتی اعظم ہند، آنے والی نسلیں کہیں گی کیسے سے سرکار تاج الشریعہ۔ بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے سروں پہ تاج الشریعہ کا دست شفقت۔ ہم رہے ہمیشہ پاک، لیکن انسان ہے، ناپاک بھی ہوگا، سوئے گا، ناپاک ہو سکتا ہے، نکاح ہو گیا، میاں بیوی کی ملاقات ہوگی، ناپاک ہوگا، لیکن ناپاک ہونے کے بعد اللہ اللہ ایسا پاکیزہ مذہب کوئی نہیں۔ نبی فرماتے ہیں میاں بیوی میں مجامعت ہو، ملاقات، ناپاک ہوگا۔ اب چاہت ہے کہ پھر ملے، نہاؤ مت، لیکن وضو کر لو، وضو کر لو پھر ملو۔ وضو آدھی پاکی، وضو نصف طہارت، وضو کر لو۔ حضرات اب ناپاک ہو گئے، مسجد میں جا نہیں سکتے، ناپاک ہو گئے، قرآن چھو نہیں سکتے، ناپاک ہو گئے، حدود حرم میں جا نہیں سکتے۔ اب مسجد میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری، قرآن چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری، حدود حرم میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری، نماز پڑھنے سے پہلے پاک ہونا ضروری۔ اب پاک ہوگا کیسے؟ کیا تالاب میں ڈبکی لگانے سے پاک ہوگا؟ کیا لائف بوا لگانے سے پاک ہوگا؟ کیا ڈب صابن لگانے سے پاک ہوگا؟ کیا لکس لگانے سے پاک ہوگا؟ کیا کوئی عورت شیمپو لگا لے تو کیا پاک ہوگی؟ کیا جھرنا میں نہا لے تو پاک ہوگی؟ نہیں میرے دوست، کوئی دیگھا میں جا کے سمندر میں غوطہ لگاتا رہے پاک ہوگا؟ نہیں پاک ہو سکتا ہے۔ اب اسلام سے پوچھئے، او مذہب مہذب، پاک ہونے کے لیے ہمیں جب صابن پاک نہ کر سکا، جب لائف بوا پاک نہ کر سکا، جب شیمپو ہمیں پاک نہ کر سکا، تو کون سا طریقہ ہے ہم بغیر صابن کے پاک ہو جائے؟ وہ کون سا طریقہ ہے بغیر شیمپو لگائے ہم پاک ہو جائے؟ تو اسلام
ہوتا ہے. تمہارے نبی نے فائنل کر دیا ہے غسل میں شرائط بھی ہے، آداب بھی ہیں، طریقے بھی ہیں، کچھ اصول بھی ہیں، 3 فرائض ہیں. صابن لگاؤ نہ لگاؤ، شیمپو لگاؤ نہ لگاؤ، صرف فرائض کو ادا کر لو، تم پاک ہو جاؤ گے. صرف فرائض کو ادا کر لو، پاک ہو جاؤ گے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نعت رسول کے دیوانوں، دھن اور طرز کے متوالوں، غور سے سنو. کیا آپ کو معلوم ہے غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ معلوم ہے تو بتائیے گا نہیں. اور جن کو نہیں معلوم ہے ان کو بتاؤں گا، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا، اور نہ میں آپ سے پیسہ لوں گا. سبحان اللہ کہیے. پیچھے والے میرے بزرگ، میرے محترم غوث پاک سرکار کے دیوانے ہیں. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے سبحان اللہ. یا اللہ، جو لوگ کھڑے کھڑے تیرا نام لے رہے ہیں اس کا بگڑا کام بنا دے. جو بیٹھے بیٹھے آواز کھول رہے ہیں اس کے نصیبہ کو بیدار فرما دے. جو آواز کو چاپے ہوئے ہیں اس کے پھپڑا میں طاقت دے، اس کے حلق میں طاقت دے. اور اگر اینٹ کے بیٹھا ہے کہ میں سبحان اللہ نہیں بولوں گا، مولا اسے بھی بولنے کی توفیق دے دے. پورا مجمع یہاں سے وہاں تک بولے یا رسول اللہ. آواز لہرا کے یا رسول اللہ. غسل میں 3 فرائض کتنے ہیں؟ منہ کھول کے کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1 فری میں نہیں بتاؤں گا، کلی. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 3 سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہانا. یہ فرائض ہو گئے. 3 فرائض. اس میں کمی ہوگی آپ پاک نہیں ہوں گے. اس میں اگر کمی رہ گئی پاک نہیں ہوں گے. فرائض کی ادائیگی کے وقت آپ کا ذہن حاضر رہے، آپ کا ذہن حاضر رہے، آپ کی توجہ حاضر رہے، آپ کا پورا وجود حاضر رہے. جس طریقے سے ایک عورت جب پورا سالن پکا لیتی ہے، نمک جب وہ مرچا ڈالتی ہے توجہ کہیں رہے چل جائے گا، ہلدی ڈالے توجہ جہاں رہے چل جائے گا، اور مسالہ ڈالے توجہ کہیں رہے چل جائے گا. لیکن نمک ڈالنے کے بعد عورت کا وجود پوری توجہ حاضر رہے تاکہ نمک بڑھے نہیں، نمک گھٹے نہیں. تو جس طرح عورت نمک ڈالنے کے بعد ہر جانب سے اپنے ذہن کو کھانے کی جانب مرکوز کرتی ہے، اسی طرح جب فرائض غسل اور فرائض وضو ادا کرنے کا وقت آئے تو اپنے ذہن کو حاضر کر لیجئے تاکہ فرائض کی ادائیگی میں کمی نہ ہو اور بغیر صابن لگائے بھی ہماری طہارت مکمل ہو جائے. کلی پہلا فرض کیا ہے؟ منہ کھول کے پہلا فرض کیا ہے؟ اب ذرا رکیے. یہ مائیں بہنیں ہیں، آپ کی بیوی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی رشتہ دار ہو، پوچھئے جا کر کے اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے کیا معلوم ہے اس کو غسل کا طریقہ. ایک عورت سر کے بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی ہے اور لپیٹے ہوئی ہے، اس کو غسل کی ضرورت ہو گئی، کیسے نہائے گی؟ یہ عورتیں واشنگ مشین میں کپڑا دھونے والی، فیس بک واٹس ایپ کی دیوانی، انسٹاگرام میں لگی رہنے والی، اپنے بچوں کو موٹو پتلو دکھا دکھا کے بہلانے والی، اپنے بچوں کو چھوٹا بھیم کے کارٹون کو دکھا دکھا کے پروان چڑھانے والی، جس کو اپنے غسل کا طریقہ نہ معلوم ہو، جس کو اپنے بچے کی پرورش کا سلیقہ نہ معلوم ہو، موٹو پتلو کے سائے میں بچے کو پرورش کرے، چھوٹو بھیم کو دکھا دکھا کے اپنے بچے کی پرورش کرے. ایسی مائیں یہ امید چھوڑ دے کہ بیٹا وفادار ہوگا، بیٹا دیندار ہوگا. نہیں، ایسا ہی بیٹا ہوگا جو ماں پہ بیوی کو ترجیح دے گا. اگر کوئی ماں چاہتی ہے میرا بیٹا وفادار ہو، میرا بیٹا فرما بردار ہو، میرا بیٹا ذریعہ نجات ہو، تو ہر ماں کو چاہیے فاطمہ زہرا کی کنیز بن جائے، بیٹا حسین کا غلام بن جائے.
13 سال میں حافظ ہوتا ہے، کوئی 15 سال میں حافظ ہوتا ہے، کوئی 20 سال کی عمر میں حافظ ہوتا ہے، کوئی 2 سال پڑھتا تب حافظ، کوئی 1.5 سال پڑھتا تب حافظ، کوئی 3 سال پڑھتا تب حافظ۔ حضرات اعلیٰ حضرت بھی حافظ قرآن ہے، بے شمار کروڑوں حافظ قرآن ہے، لیکن میں حافظ ہوا پیدا ہونے کے بعد، یہ حافظ ہوئے پیدا ہونے کے بعد، یہ حافظ بنے پیدا ہونے کے بعد، اعلیٰ حضرت حافظ ہوئے پیدا ہونے کے بعد، جتنے حفاظ ہیں پیدا ہوئے تب حافظ قرآن ہوئے، لیکن پوری دنیا میں ایک ہی ایسا حافظ ہے جو پیدا ہوتا ہے 18-12 کا حافظ بن کے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ اسکول نہ جائے، ABCD نہ سمجھے، میرا بچہ مدرسہ نہ جائے، الف با تا نہ سمجھے، ہمارا بچہ جب تک کسی معلم کا شاگرد نہ بنے، اسے زبر زیر کی پہچان نہ ہو، قربان جائیے پیروں کے پیر پر، میروں کے میر پر، روشن ضمیر پر، ہم غریبوں کے دستگیر پر، جو محبوب رحمانی بھی ہے، محبوب سبحانی بھی ہے، قطب ربانی بھی ہے، شیخ لسانی بھی ہے، شہباز لامکانی بھی ہے، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سب مولانا کے پاس جائے تب حافظ ہو۔ میرا غوث نہ مدرسہ گیا، نہ معلم کے پاس گیا، نہ کسی استاد کے پاس گیا، ماں کے بطن سے پیدا ہوا، حافظ بن کے۔ حضور آپ نے کیسے حاصل کیا؟ اے ماں سن لو، فرماتے ہیں میں ماں کے شکم میں تھا، ماں رسالہ جو پڑھتی تھی میں سنتا تھا، سنتے سنتے یاد کر لیا، اے ماں تیرا بیٹا اس کے پیدا نہیں ہوگا، لیکن جب پیٹ میں ہو تو دعائیں کرے گی تو قرآن کی برکت میں ضرور پیدا ہوگا۔ اتنا آسان نہیں۔ طہارت، بیٹھو میرا لال، بیٹھو بیٹھو بیٹھ جا میرا لال۔ ارے یہ کا منہ بنایا، ارے ہنومان کی طرح، ارے خبیث، یہ چھوٹا بھیم سکھایا کیا؟ دیکھیں کتنا اچھا چہرہ اس بچے کا، لیکن اس کے منہ پہ بہت بھیانک لگایا تھا۔ اس کا باپ بھی دیکھتا تو یا تو مارتا یا منہ پہ تھوک دیتا، لیکن رکھے ہوا ہے۔ اے پگلا بے ہو، اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اے ماشاءاللہ، اے کہاں سے لایا ہے؟ اس کی ماں بہت خوش ہوگی، نہیں سمجھے؟ اس کی ماں بہت خوش ہوگی۔ آہا کی رقم لاچے، ہمار چھیلے کی رقم لاچے، کی رقم، یہ تو ککر کی طرح لگا ہے، لیکن اس کے پاس ہے میرے بھائی۔ ارے پگلا بیٹا ایسا مت لگاؤ گے، مت لگانا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات غسل میں کتنے فرائض؟ ہاں منہ کھول کے کتنے؟ 3۔ کلی 1، ناک میں پانی ڈالنا، بدن پہ پانی بہانا، کلی کہتے ہیں کس کو؟ حضرات مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے، نکات آفری تقریر نہیں کر رہا ہوں، جارحانہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس امید پہ کر رہا ہوں مولا میرے بھائیوں کو جس کو نہیں معلوم ہے اس کو معلوم ہو جائے، مسلمان ہے جب بھی نہائے تو اس کی طہارت مکمل ہو جائے۔ سنیے کلی کہتے ہیں کس کو؟ غور سے سنیے گا، اسی کے لیے ہے، غور سے سنیے، کلی کہتے ہیں کس کو؟ منہ میں پانی رکھیے، منہ بند کیجئے، ہر منہ پانی ہو، منہ بند ہو، زبان کے ذریعے پورے منہ کے کونے کونے میں پانی پہنچائیے، 2 دانتوں کے بیچ میں اگر خلا ہے، جگہ خالی ہے جس میں آپ کھانا کھاتے ہیں مغل اعظم اور اس میں پھنس جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اس کو پہلے خلال کر کے باہر کیجئے، گوشے گوشے میں پانی پہنچے، اور اگر روزے سے نہیں ہے تو غرغرا کریں، جب اطمینان ہو جائے کہ منہ کے کونے کونے میں پانی پہنچ گیا سمجھے ایک فرض ادا ہو گیا۔ اب آئیے ناک میں پانی، کتنے لوگ ہیں جو ناک میں پانی قاعدے سے ڈالتے ہیں؟ میں بھی دیکھتا ہوں لوگوں کو، جی ابھی نہیں دیکھ پاتا ہوں
لیکن گاؤں گھر میں تھا، عمر جب کم تھی اتنی فراوانی نہیں تھی، لوگ نل پہ نہاتے تھے، ٹیوب ویل پہ، وہ بھی ہے دیکھتا تھا، پانی لیا، ہاتھ ٹیڑھا کیا، پانی گر گیا، ہاتھ کو ناک میں سٹا لیا، بولا ہو گیا، پانی گرا نیچے، ہاتھ سٹایا ناک پہ، بولا ہو گیا۔ ناک میں پانی کیسے ڈالیں؟ فری میں نہیں بتاؤں گا، سوال ہی نہیں کہ فری میں بتا دوں۔ اچھا جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں وہ تو اپنی قسمت پہ ناز کریں، جو لوگ نہیں بول رہے ہیں بولا آمی بولبو نا کی ہوبے، آمی بولبو نا کی کربے، تو ہائی میں تو کچھ نہ کروں گا، لیکن وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے، اس کا معنی سنیے۔ جب قبریں کریدی جائے تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ ابھی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہارا جنس اتر جائے گا، علماء کا جبہ امامہ اتر جائے گا، خالی آئے ہو جاؤ گے، سوچو گے کیا لے کے جاؤں گا، ارے آپ کے جانے سے پہلے آپ کے اعمال وہاں پہنچے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہم یہاں رہتے ہیں، نماز آگے جا رہی ہے، روزہ یہاں رکھتے ہیں ہم رہ جاتے ہیں، روزہ آگے جا رہا ہے، قرآن پڑھتے ہیں ہم زندہ ہیں، یہ تلاوت آگے جا رہی ہے، انتقال کے بعد معلوم ہوگا آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا؟ حضرات انتقال کے بعد پتہ چلے گا ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا، ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ کو غنیمت جانیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جو ارشاد فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اللہ کا احسان ہے۔ سنیے، ناک میں پانی کیسے ڈالیں؟ بائیں ہاتھ کا چلو بنائیے، پانی بھر لیجئے، ناک کے پاس لے جائیے، اور ناک کے پاس لے جا کے سانس کے ذریعے پانی کو اوپر ٹانیے، اتنے زور سے نہ کہ دماغ پہ پانی چلا جائے، اتنے دھیرے دھیرے کہ معلوم ہو جائے ناک کی ہڈی تک پانی پہنچ گیا، ناک کی اس ہڈی تک، ناک تک نہیں، ناک کی اس ہڈی تک پانی پہنچ گیا، سمجھ لیجئے پہنچ گیا۔ پھر پانی کو باہر کیجئے، بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سب سے چھوٹی والی انگلی کو ناک میں ڈالیے، اندر کچڑا ہو اسے صاف کیجئے، اور پھر پانی لیجئے، ناک سانس کے ذریعے آپ پانی کو ٹانیے، وہاں پہنچ جائے، سمجھ لیجئے کہ ہمارا پانی ناک کی ہڈی تک پہنچ گیا ہے، بس سمجھ لیجئے دوسرا فرض ادا ہو گیا۔ نمبر 3، بیٹھ جائیے میرے بھائی، کچھ کام ہے کیا؟ چھوڑیں میرے دوست، کیا کیمرہ ہے؟ کیمرہ کا مسئلہ میں آپ لوگ کو بتا دوں، حالانکہ اس میں بہت عجب معاملہ ہے، لوگ اس طرح عام کر رہے ہیں، وہ کچھ اور مفتیان کرام ہیں جنہوں نے کہا جائز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بریلی کا فتویٰ آج بھی ہے یہ ناجائز ہے۔ حضرات اس بات کا خیال رکھیے گا۔ بیٹھ جاؤ، اے اماں صاحب آپ لوگ بیٹھیے، دوست ذرا بیٹھ جاؤ۔ کیا ہم لوگ کی تقریر ایسی کچھ ہوتی نہیں یار؟ اس کیمرے میں کیا محفوظ کرو گے؟ دل کے کیمرے میں محفوظ کر لو، کچھ مسئلہ کو یاد کر لو۔ تیسرا فرض ہے پانی بدن پہ بہائے، غور سے سنیے گا، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پانی بہانا فرض ہے، پوچھنا نہیں، بہانا۔ پانی ڈالیے، پانی بہہ کے نیچے آئے۔ اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ناف اندر کو ہے، پانی وہاں بہانا ہے تو پیٹ کو پکڑیے ناف کے پاس،
جو ہی پیٹ کو پکڑیے گا ناف باہر کو آئے گا، پانی ڈالیے وہاں بھی پانی بہہ گیا، بازو کو اٹھائیے اس لیے کہ نیچے ہے، پانی یہاں بہے گا تو اوپر سے جائے گا، یہاں بھی بہانا فرض ہے، تو ہاتھ اٹھائیے پانی یہاں ڈالیے تاکہ بہتا چلا جائے، کان کے اندر نہیں باہری حصوں میں پانی کا بہانا فرض۔ اب یہاں کیسے بہے گا؟ چلو میں پانی لیجئے اور کان کو سر کو ٹیڑھا کر کے اپنے کان کے پاس لے جائیے تاکہ پانی اندر بھی نہ جائے اور گلی گلی میں پانی پہنچ جائے۔ پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب مائیں اور بہنیں سنیں، جب مردوں کے لیے غسل میں اتنا احتیاط ضروری ہے، عورتوں کے لیے کتنا احتیاط ضروری ہوگا، عورتوں کے نہانے کے لیے کتنی ذمہ داری کا کام ہے، اور جب تک اگر بال کے برابر بھی بدن کا کوئی حصہ خشک رہ گیا وہ ناپاک تھا، ناپاک ہی رہ جائے گا۔ کلر صابن ہو، لکس ہو، ٹب ہو، شیمپو سے مسلمان پاک نہیں ہوتا ہے، فرض کو ادا کرنے سے پاک ہوتا ہے۔ اب آپ کا غسل مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اس پہ عمل رہے گا، انشاءاللہ زور سے بولے انشاءاللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، ختم کر دوں؟ کہاں چلے بھائی صاحب؟ ہاں ضروری نہیں ہے تو نہیں جائیے گا، بیٹھیے گا، بیٹھیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں شروع ہو جاؤں؟ آپ کی اجازت ہے؟ بہت عقیدے کی بات میں بتا دے رہا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ اما آپ لوگ، بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ علاقہ خالی کر دیجئے۔ ہاں آپ مرد ہیں، لیڈیز کے مجمع میں یہ کاروبار نہ کیجئے۔ ہاں اگر آپ جو ہیں مسلمان ہے تو اور گناہگار ہے، علاقہ خالی کر دیجئے۔ اچھا اما آپ لوگ چاکلیٹ کھانے آئے ہیں کہ کچھ مسئلہ معلوم کرنے؟ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ہاں اللہ، ارے عورتوں کے بیچ میں مت بیٹھیے، برا نہیں مانیے گا، آپ علاقہ خالی کر دیجئے۔ ہاں اچھا اما آپ لوگ بھی عجیب ہیں، اللہ اللہ، ادھر آ کے بیچیے گا، سمجھ گئے؟ ادھر جا کے بیچیے گا، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام انبیاء و مرسلین لاجواب ہیں، لاجواب، بس منہ کھول کے بولیے گا لاجواب۔ تمام انبیاء، تمام رسول لاجواب ہیں، تھے نہیں ہیں، تھے کہیے گا تو آپ تھا ہو جائیے گا، اور اگر تھے کہیے گا تو ایمان محفوظ رہے گا۔ تمام انبیاء مرسلین لاجواب ہیں، اور تمام انبیاء مرسلین زندہ ہیں، تھے نہیں، زندہ ہیں۔ اب اگر کوئی بیٹا بدعقیدہ، پیٹ والا، مچمنڈا، ٹکلا، پاجامہ والا، بیوی کو ودوا بنا کے گھومنے والا، بچہ کو یتیم کی طرح چھوڑ کے بھوپال جانے والا، اگر ایسا مولوی صاحب مل جائے بولے بے تم لوگ تو بیٹا پیدا ہوا اگرا میں، تمام نبی کے بارے میں کہتا زندہ، کہے گا یس یس زندہ، ہاں دیکھا ہے، بولے نہیں دیکھا ہے پھر بھی زندہ، بولے وہ کیسے؟ بول دلیل، دلیل دو۔ تو آپ لوگ حدیث میں یا قرآن میں مت جائیے گا، جا ہی نہیں پائیے گا، بس ادنا سا سوال ہے آپ ہی جواب دے دیجیے گا، اس کے گریبان کو پکڑیے گا، کہیے گا بوش بوش، بٹھا دیجیے گا، اس کے بعد کہے گا سن نبی کی معراج ہوئی؟ بولے گا ہاں، بولا کیسے؟ ڈائریکٹ آسمان پہ گئے؟ بولا نہیں، تو کہاں سے چلے؟ بولا مکہ سے۔ کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ تو وہاں کیا ہوا؟ اسی سے پوچھے وہاں کیا ہوا؟ تو کہے گا نماز ہوئی۔ تب پھر اس سے پوچھئے فردن فردن ہوئی یا جماعت ہوئی؟
تو کہے گا جماعت ہوئی، تو کہہ دیجئے گا جماعت کے لیے مقتدی کا ہونا ضروری، جماعت کے لیے امام کا ہونا ضروری۔ تو مکہ سے تو تنہا مصطفیٰ گئے تھے، جبریل ساتھ میں تھے، پھر مقتدی کون؟ مقتدی کون؟ تو وہی بولے گا از آدم تا عیسیٰ تمام رسول تمام انبیاء مقتدی کی صورت میں صف لگا کے دست حاضر تھے، سب لگا کے کھڑے تھے، امامت کا مصلی خالی تھا، آمنہ کا لال آیا وہ امام بن گیا۔ تو کہہ دیجئے آدم آئے چلے گئے، نوح آئے چلے گئے، شیس آئے چلے گئے، جب تمہارے قول کے مطابق جب مر گئے تو مسجد اقصی میں کیوں آ گئے؟ نادان تو غلط ہے، احمد رضا کا عقیدہ صحیح ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ تمام نبی زندہ، ارے منہ کھول کے تمام انبیاء زندہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں آمنہ کے لال کا، کلمہ پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ کے لخت جگر کا، لیکن ایمان یہ ہونا چاہیے ہلچل بھائی کہ حضرت آدم بھی لاجواب، حضرت نوح بھی لاجواب، حضرت شیس بھی لاجواب، حضرت یحییٰ بھی لاجواب، حضرت زکریا بھی لاجواب، تمام انبیاء لاجواب، تمام رسول لاجواب۔ کلمہ ان کا پڑھے لیکن ایمان یہ رکھنا ہوگا سارے انبیاء لاجواب ہے، سارے انبیاء کا لاجواب ہے، سارے انبیاء کا علم لاجواب ہے، سارے انبیاء کی طاقت لاجواب ہے، سارے انبیاء کی صورت لاجواب ہے، سارے انبیاء کی سیرت لاجواب ہے۔ حضرات اب سوال پیدا ہوتا ہے جب سارے انبیاء لاجواب ہیں، آمنہ کا لال کیسا ہوگا؟ عبداللہ کا لخت جگر کیسا ہوگا؟ عرش کا مہمان کیسا ہوگا؟ صاحب قرآن کیسا ہوگا؟ تو حضرات اگر اس کے بارے میں دلیل دوں 30 منٹ سے زیادہ لگ جائیں گے، شارٹ میں بتا دوں جب سب لاجواب ہے آمنہ کا لال کیسا ہے؟ تو چلیے بریلی اعلیٰ حضرت سے پوچھئے، جو عالم بھی ہے، جو مفتی بھی ہے، جو فقیہ بھی ہے، جو مدبر بھی ہے، جو مفکر بھی ہے، جو محدث بھی ہے، جو مترجم بھی ہے، جو مجدد بھی ہے، جو عاشق صادق بھی ہے، نائب امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہے، نائب غوث اعظم دستگیر بھی ہے۔ حضرات وہ تو پوری دنیا کے عشاق کے دلوں پہ اپنی محبت کے چھاپ چھوڑنے والے، جن پہ پیر کو ناز ہو، جس پہ علم کو ناز ہو، جس پہ فتویٰ کو ناز ہو، جس پہ تقویٰ کو ناز ہو، وہ میرے اعلیٰ حضرت ان سے پوچھے حضور جب سارے انبیاء لاجواب ہے میرا آقا کیسا ہے، میرا ماما کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا۔ نہ کہیے ساؤنڈ بڑھا دے گا، کہیے زندہ باد زندہ باد۔ اور نعرہ لگانے والا، زور سے نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے، چپ رہنے والا وہ کیا کرے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جو بریلی قیام کرتے ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ مائک والے بھائی ساؤنڈ بڑھا دو، اگر مشین پھٹ جائے اتنا پیسہ ہے میرے پاس میں ٹھیک کروا دوں گا، لیکن میرا کلیجہ نہ پھاڑو پلیز۔ بڑھا دو بھائی، بڑھا دو۔ جو بریلی قیام کرتے ہیں ان کا ہم جو بریلی قیام کرتے ہیں
ان کا ہم احترام کرتے ہیں، جو بریلی قیام کرتے ہیں، جو بھی تاج و شریعہ والے ہیں، جو بھی تاج و شریعہ والے ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ زندہ باد۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار تاج الشریعہ۔ حضرات سن لیجئے، جن لوگوں نے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا ہے وہ تو مچلتے ہیں، جس نے نہیں دیکھا ہے کفے افسوس ملتے ہیں، اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیمن چھینن تاج الشریعہ کی کو تھا کرچے، کیمن چھینن تاج الشریعہ۔ جو دیکھا ہے وہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کامیابی کا سر بلندی کا، سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے۔ یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کو کینسر کی بیماری سے بچا، یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کو کڈنی کی بیماری سے بچا۔ اگر آواز میں کمی ہوئی دعا ریٹرن ہو جائے گی۔ کامیابی کا سر بلندی کا، سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے، اور چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، ایسا اختر رضا کا چہرہ۔ یا علی، حضرات سنیے توجہ کے ساتھ، سبحان اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ حضرات انہوں نے جو نعرہ لگایا ہے ہلچل بھائی کی طرف سے، اسٹیج پہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کے دل کی آواز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر صداقت ہو تو عشق کا اظہار کر دیجئے گا۔ دیکھنے کو نظر ترستی ہے، دیکھنے کو نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی ہستی ہے، دیکھنے کو نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی ہستی ہے، فخر ازہر کے نام کی شہرت، فخر ازہر کے نام کی شہرت، کریا کریا ہے باستی باستی۔ سنیے، جب بریلی شریف پہنچ گئے ہیں تو کچھ وہاں سے علم کے جو گل بوٹے ملے میں آپ تک پہنچا دے رہا ہوں۔ نمبر 1 کوسچن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہلچل بھائی جانتے ہیں، یہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے۔ 13 سال ہو گئے میں محرم میں کہیں دوسری جگہ 1 سے لے کے 10 تک کی دعوت نہیں لیتا ہوں، 1 محرم سے 10 محرم اپنے علاقے میں 10 روزہ اجلاس ہوتا، 10 روزہ، تازیہ بند، ڈھولک بند، ناچ گانا بند، شرارت بند۔ میرا مشن یہ ہے کہ محرم کا چاند نکلتے ہی ہر زبان پہ حسین کا نعرہ ہو، ہر سن حسینی کے گھر پہ حسینی جھنڈا ہو، تاکہ جب محرم کا چاند نکلے تو ڈھول اور تاشے سے نہ جانے کہ محرم آ گیا ہے، نام حسین کا نعرہ لگے سمجھ جائے محرم کا چاند نکل گیا ہے۔ حضرات سنیے، اگر آپ لوگ سوچتے ہیں تازیہ بنانا کیسا ہے، بس آرام سے سنیے گا، چھوٹا آدمی ہوں لیکن بڑی سرکار میں آپ کو لے چل رہا ہوں، بڑی سرکار میں لے چل رہا ہوں۔
پہلے تو یہ کہ تعزیہ بناتے ہیں آپ کیسا، بناتے ہیں کیسا، اور اس کے آڑ میں کرتے ہیں کیا کیا، اس کی آڑ میں کرتے ہیں کیا کیا۔ ڈھول بجتا ہے، ڈنکا بجتا ہے، یہ لیتا ہے، یہ لیتا ہے، پاگل بنا رہتا ہے، تعزیہ کے نام پہ ایک مہرہ بنا لیتا ہے، غیر مسلموں سے بھی جا کے حسین کے نام پہ مانگ لیتا ہے، اب پینے کے بعد اپنا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں معلوم، وہ بھی خیال نہیں رکھ پاتا ہے، پینے کے بعد تعزیہ کے نام پہ ایک نشہ ہے، ناچو گاؤ مستی کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اے حسین کے ماننے والوں، ایک محرم سے 10 محرم تک جو کرتے ہو تعزیہ کے نام پر، اعلیٰ حضرت سرکار مجاہد ملت کے اعلیٰ حضرت، مرہرہ والوں کے اعلیٰ حضرت، کالپی والوں کے اعلیٰ حضرت، مسولی والوں کے اعلیٰ حضرت، بلگرام والوں کے اعلیٰ حضرت، کچھوچا والوں کے اعلیٰ حضرت، سیدوں کے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فتویٰ دے دیا، مروجہ تعزیہ داری حرام۔ مروجہ کیا مطلب؟ جس طریقے کا تعزیہ لوگ بناتے ہیں، 1 تلہ 2 تلہ 3 تلہ 4 تلہ، اس میں یہ آل پھال کیا کیا کرتے ہیں، یہ مروجہ تعزیہ داری حرام، بھیک منگوانا حرام، ڈھول بجانا حرام۔ جائز کیا ہے فری میں نہیں بتاؤں گا، سوال ہی نہیں بتا دوں گا۔ امام حسین سرکار کے مزار کا نقشہ بنائے، امام حسین سرکار کے مزار کا نقشہ بنائے، پھر اس میں ڈھول نہ بجائے، ڈنکا نہ بجائے، جیسے امام پاک کے مزار کی تعظیم ضروری ہے ویسے ہی اس نقشہ کی تعظیم ضروری ہے۔ مروجہ تعزیہ داری اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا حرام۔ حضرات آپ خود اپنے دماغ سے کیوں نہیں سوچتے؟ یہی حال رہا تو آپ کے آنے والی نسلیں بھول جائیں گی کون ہے حسین، کس کا بیٹا ہے حسین، کس کا نواسا ہے حسین۔ وقت کی ضرورت ہے، مزاج بدلو، ڈھول تاشیے کا سہارا چھوڑ دو۔ حسین سے سچی محبت ہے تو خواہ قصبہ گولا ہو یا پانی سنڈا ہو یا ایگرا کی زمین ہو یا کاٹی کی زمین ہو، جہاں مجاہد ملت کے رہنے والے ہیں، آپ 10 روز ڈھول نہ بجائیں، 10 روز امام حسین کے نام کا آپ جلسہ کریں، باہر کے مقرری کو نہ بلائے، علاقے کے بلائے اور کہہ دیجئے بتائیے حسین کی عبادت کیا ہے، حسین کی ریاست کیا ہے، حسین کا سفر کیسا ہے، حسین کا نانا کیسا ہے، حسین کا بابا کیسا ہے، حسین کی تلاوت کیسی ہے، حسین کی شہادت کیسی ہے، کربلا کا سفر کیسے ہوا، کربلا میں قیام کیسے ہوا، لٹا پیٹا قافلہ مدینے کیسے آیا، تاریخ کربلا سنا دے تاکہ آپ کے دل میں امام حسین سرکار کی محبت ایسے روشن ہو کہ جب قبر میں جائے تو قبر بھی منور ہو جائے۔ حضرات یہ ہے سچی محبت، یہ ہے سچی محبت۔ آئیے ایک چیز اور میں بتا دوں، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ پیچھے والے میرے بزرگ میرے محترم، سبحان اللہ، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ سب کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرما۔ دعا ٹھیک ہے، دعا ٹھیک ہے تو آمین کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ یا غوث سب کے دامن کو مرادوں سے بھر دے، ذرا زور سے بولو بھائی آمین۔ اب آئیے یہ بتا دوں میں آپ کو، کیا مسلمان کی بیٹی بہو بیوی کو بازار جانا جائز ہے؟ بلا عذر شرعی جانا جائز ہے؟ گھومنے، درگا پوجا، کالی پوجا،
میلہ ہے اس کا جھمیلا ہے اس کا. سج دھج کے جاتی ہو درگا پوجا میں, اب مرد بھی خوش, مائی وائف از ویری ہینڈسم. پگلا ارے بگلول, کافروں کے میلہ میں جانا حرام, تمہارے جانے سے بھیڑ اور بڑھے گی, وہ کامیاب ہوگا. یہ بھی مسئلہ نہیں معلوم ہے. پتا چلا آپ بھی کہیے گا نا, عورت کو جانا بلا عذر شرعی منع ہے. کیا مسلمان کی بیوی بیٹی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ یس نو, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. ہمار کاچے شمونے تارا تاری بولو, جا سکتی ہے؟ نہیں نا. جمعہ کی نماز چل ہٹ, جمعہ کی نماز تو عورت پہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. عیدین کی نماز نہ, عورت نہیں پڑھے گی. کیا پڑھے گی فری میں نہیں بتاؤں گا. عید کا دن ہو یا جمعہ, ظہر ہی پڑھے گی, عصر ہی پڑھے گی, مغرب و عشاء ہی پڑھے گی, فجر ہی پڑھے گی. اوکے. مسجد میں نہ, چھوٹی مسجد میں نہ, بڑی مسجد میں نہیں, محلے کی مسجد میں نہ. کہاں؟ اپنے گھر میں. کہاں پڑھے گی؟ اچھا اپنے گھر میں بھی ہر جگہ نہیں, اپنے گھر میں آنگن میں نہیں, اپنے گھر میں ڈائننگ ہال میں نہیں, ایک کمرہ میں, مخصوص کمرہ میں نماز پڑھے. اے میرے دوست, اے میرے بزرگوں, اب دماغ کا تالا کھول لو. جب ہماری اور آپ کی بہو بیٹی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی ہے تو کسی ولی کے مزار پہ کیسے جا سکتی ہے؟ کسی ولی کے مزار پہ کیسے جا سکتی ہے؟ خبردار, روکیے اپنی بیگم کو, روکیے اپنی وائف کو, پتنی کو. سرکار اعلی حضرت نے فرمایا, حدیث گواہ, اگر کوئی عورت کسی مزار کے اوپر جاتی ہے نیاز کی نیت سے تو صاحب مزار کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, اللہ کی لعنت, جب تک وہ گھر میں واپس آ جائے, گئی تھی مراد پوری ہو جائے, یہ لعنت کی مستحق ہو گئی. عورتوں کو سوچنا چاہیے, جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے مزاروں پہ کیسے جائیں؟ ہاں, غوث پاک کا مزار ہو, خواجہ پاک کا مزار ہو, صابر پاک کا مزار ہو, کسی مزار پہ عورت نہیں جا سکتی ہے مسلمان. لیکن ایک مزار ہے جہاں کوئی روک نہیں سکتا. زور سے بول لیجیے, زور سے, پورا مجمع بولے تب میں بتاؤں گا. ایک مزار ہے جہاں کوئی روک نہیں سکتا. اگر ٹھیک سے سبحان اللہ کہیے گا تب بتاؤں گا, نہیں تو میں چپ ہو جاؤں گا. اصل میں اس لیے میں آپ لوگوں پہ دباؤ ڈال رہا ہوں کہ بولتے رہیے سبحان اللہ, تاکہ شیطان کا منہ کالا ہو, آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہو. اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہاں اچھا, سبحان اللہ کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, سچی بولیے گا, اچھا لگتا ہے, چہرہ کھل جاتا ہے نا, قلب کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اگر آپ کی ماں سن رہی ہوگی وہ بھی ناز کرے گی, اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا تو ہے تیرا نام لے رہا ہے. کتنی اچھی بات ہے. کسی مزار پہ عورت نہ جائے, صرف ایک مزار پہ, ایک مزار پہ. آہا کیا کہنے, فری میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ایک مزار ہے وہیں جا سکتی ہے, وہ کسی ولی کا مزار نہیں, نبیوں کے نبی کا مزار ہے. وہ گنبد خضرا اپنے آقا کی بارگاہ میں جائے, باقی کہیں نہیں جا سکتی ہے. اس لیے اس مزار رسول پہ بارگاہ نبی میں جانے کا حکم, یہ فتویٰ بریلی کا فتویٰ نہیں ہے, قرآن کا فتویٰ ہے. جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرے, جاؤ کا اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے, فاستغفر اللہ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, واستغفر لهم الرسول, اور سرکار سفارش کر دے, اللہ توبہ قبول فرما لے گا.
اس لیے میرے بھائیوں اپنی بیویوں کو مزاروں پہ جانے سے روکیے، اپنی بیویوں کو درگا پوجا میں جانے سے روکیے، اپنی بیویوں کو بازار کی زینت نہ بنائیے، اپنی بیویوں کو فاطمہ زہرا کی کنیز بنا دیجیے۔ ذرا زور سے بولو بھائی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ سنیے ایک چیز اور بتا دو، باتیں رہ گئی، میں شارٹ میں بتا دے رہا ہوں۔ جیسے تمام نبیوں میں میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی اسی طرح تمام اولیاء کرام میں غوث اعظم لاجواب، کوئی ان کے مثل نہیں، کوئی مثل نہیں۔ اب سنیے میں بتا دے رہا ہوں، آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، جو لوگ رکھتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہے، جو لوگ نہیں رکھتے ہیں رکھنے کا ارادہ کر لیں۔ ہاں کینسر کی بیماری سے بچتا ہے وہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، بڑی بڑی جان لیوا بیماریوں سے بچتا ہے وہ جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن روزہ ہم لوگ کب رکھتے ہیں؟ کوئی 12 سال کی عمر ہو جاتی ہے تب، کوئی 15 سال کا ہوتا ہے تب، کوئی 20 سال کا ہوتا ہے تب، کوئی 25 سال کا ہوتا ہے تب۔ 8 سال کا نا اس کی ماں روزہ رکھنے ہی نہیں دے گی۔ 10 سال کا ہے، بابو مت رکھو، بہو مت رکھو، تمہارا شریر خراب ہو جائے، کھینا کھینا روٹی کھینا، اور کیا اس کو پنتا بھات کھینا، بچہ کو روزہ نہیں رکھنے دے گی۔ ہاں 15 سال کا ہے روزہ رکھو، 20 سال کا ہے روزہ رکھو۔ پوری دنیا میں ایسا ہی روزہ رکھنے والا ملے گا، لیکن فقط ایک ایسا روزہ دار ہے جو پیدا ہوتا ہے رمضان میں اور پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم سبوں کا پیر، پیروں کا پیر غوث اعظم دستگیر۔ پیدا ہو تو روزہ رکھے وہ میرا غوث۔ اور نماز، آہا کیا کہنے، نماز ہم لوگ کا وضو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ٹھیک سے رہتا ہے۔ کیوں؟ کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، منہ چلتا ہی رہتا ہے، بیڑی ختم، کھینی اندر پھینک دیا، گٹکھا اندر، شیکھر اندر، اور کیا کیا، ویمل اندر، سیمل اندر، رجنی گندا، گندھا نہیں ہے گندا، اسٹینڈرڈ گندا، اتنا منہ مہکتا ہے اللہ کی پناہ، یعنی منہ چلتا رہتا ہے۔ صبح ہوئی منہ چالو، شام ہوئی منہ چالو، دوپہر منہ چالو، کھائی رہا، ٹھیک ہے؟ تو بے ترتیب جب کھائیے گا تو آپ کا وضو کہیں رکے گا؟ گیس کا بھنڈار ہوگا، گیس کی فیکٹری آپ کا پیٹ ہے، کبھی آپ کا وضو جاتا رہے گا۔ ہم لوگ کا 4 گھنٹہ وضو نہیں رہتا ہے، چونکہ 4 گھنٹے بھوکے نہیں رہتے ہیں، منہ چلتا ہی رہتا ہے۔ قربان جائیے غوث اعظم سرکار پر، دھیرے سے بولیے سبحان اللہ۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کیا، عشاء میں جو وضو کیا فجر تک قائم ہے۔ اللہ، وضو ٹوٹتا کیسے ہے؟ وضو کر کے سو جائیے بستر پہ، پیٹھ لگا کے سو جائیے، آٹومیٹک آپ کا وضو ختم، سوئیے وضو ختم، ٹیک لگا کے بستر پہ پاؤں ہاتھ پھیلا دیجیے گا، نہیں سمجھے؟ خلاص، آپ کا وضو چلا گیا۔ ہلچل بھائی کا وضو خلاص، امام صاحب کا وضو ختم، کوئی بھی رہے بستر پہ پیٹھ لگا دیا، زمین کا سہارا لے لیا، آنکھ لگی، وضو ختم۔ سرکار غوث اعظم نے عشاء میں وضو کیا ہے، فجر تک قائم ہے۔ اس کا مطلب ہے میرا غوث راتوں کو سویا نہیں، میرا غوث راتوں کو بستر کا سہارا لیا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، ہلچل بھائی 15 سال تک غوث اعظم سرکار نے ہر رات ایک ختم قرآن کی تلاوت کیا ہے، 15 سال تک۔ میرے دوست، ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں جو عشاء میں وضو کرے فجر تک فجر کی نماز ادا ہو، اور ان کے چاہنے والے باپ رے باپ، کچھ لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، کاتھی وہی رہ گیا، دیگھا وہی رہ گیا، بھول گیا، جو ہے 2 رکعت پڑھ کے گھر چلا آیا۔ 5 وقتہ نماز ضروری لوگ اب سمجھتے ہی نہیں ہے پڑھنا۔ مولانا پڑھو، حافظ صاحب پڑھو، قاری صاحب پڑھو، لاٹ صاحب مت پڑھو،
پیسہ والے ہم نہیں پڑھیں گے، انکار نہیں کرتا لیکن پڑھے گا نہیں۔ اور عورتیں اللہ اللہ، جس کی بیوی نمازی ہے اس کو میرا سلام، اور جس کی بیوی بے نمازی ہے اس کا مرد ناکام۔ ہنسو مت درست، میں ثابت کروں گا، مر جاؤ گے حشر میں اٹھائے جاؤ گے، آپ کی بیوی سے سوال ہوگا تو نے نماز کیوں ادا نہیں کیا؟ وہ کہہ دے گی مولا میں انجان تھی، میرے شوہر نے کبھی نہیں بتایا، میرے شوہر نے کبھی نہیں مجھ کو بتایا۔ پتا چلا بیٹا پھنسا۔ اور اس کی عورت وہ بھی نالائق، مرد کو اگر جور آ جائے گا، جور سمجھتے ہیں نا، بخار، اسپیلنگ کرتے رہے چل بھائی، اتنا تو ہم بنگلہ جانتے ہی ہیں۔ باپ رے، میاں بیوی میں جب محبت رہے گی تب دیکھیے گا پیار، آمی تمہار تو بھی ہمار، سب کہتا ہے۔ ای نہیں کہے گا نماز نہیں پڑھتی ہے تو ہے بیمار، میں نہیں پڑھتا ہوں میری روح ہے بیمار، اگر چاہتی ہے دونوں کا بیڑا ہو جائے پار تو تو گھر میں سجدہ کر، میں مسجد میں سجدہ کروں۔ نہ اس کا ٹھکانہ نہ اس کا ٹھکانہ۔ میرے دوست سن لو، جن کی بیویاں بے نمازی ہیں تو کیا کیا ہونے والا ہے میں بتا رہا ہوں۔ گھٹنا کا درد، کمر کا درد، یہاں کا درد، کلا کا درد، منہ میں چھائی، یہاں پہ دانا، یہاں پہ دانا، آنکھوں کے نیچے کالا پیمانہ، فیئر اینڈ لولی فیل، پانڈس فیل، فیئر اینڈ لولی اور کیا ہے، نیویا فیل، بورولین فیل، بورو پلس فیل، بورو مائنس فیل، سب فیل، درد بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرات نماز صرف عبادت نہیں ہے، نماز پڑھو تو بدن کی حفاظت بھی ہوگی، خدا کی عبادت بھی ہوگی۔ نماز پڑھ کے تو دیکھو، ہم لوگ 3 مرتبہ سبحان ربی العالی کہنے کو سر نہیں جھکاتے، قربان جائیے۔ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ میرے حسین آج تک سجدے میں ہے، آج تک سجدے میں ہے، اس کو تو لوگ خوب یاد کرتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں جاتے ہیں۔ میں آپ کو لے چلوں گا، فری میں نہیں۔ پیچھے والے میرے بزرگ السلام علیکم، ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کا نانا جب قیام کرے، سجدہ کرے تو سجدہ اتنا لمبا جب تک حسین نیچے نہ آئے، ان کے باپ کا سجدہ اتنا لمبا جب تک تیر نکل نہ جائے، ان کی ماں کا سجدہ اتنا لمبا، رات چھوٹی پڑ گئی، سجدہ مکمل نہ ہوا، آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے اعلیٰ، تو جن کی ماں کا سجدہ اتنا لمبا ہو، اس ماں کے آغوش میں جو حسین پروان چڑھا ہو، انہوں نے کربلا میں بتا دیا بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، ظلم کا سامنا ہے، لیکن لمبے لمبے سجدے کرنے والی ماں فاطمہ زہرا کے آنکھوں کا تارا ہو، گردن کٹتی رہے سجدہ ہوتا رہے گا۔ اس حسین کے ماننے والے میرے دوست، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کھلے عام گنہگار، لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہے، رشتہ کیسے لگے گا؟ غور سے سن لو میرے بھائی، جھمیلا مت کیجیے گا۔ لوگ پریشان ہیں میری بیٹی کا رشتہ نہیں لگتا، لڑکے آتے ہیں لڑکے والے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کان ٹھیک ہے، ناک ٹھیک ہے، منہ ٹھیک نہیں، آنکھ ٹھیک ہے، رخسار ٹھیک نہیں، لب ٹھیک نہیں، بال ٹھیک نہیں، کھا کھا کر چلے جاتے ہیں، رشتہ نہیں لگ رہا ہے۔ تم نے اپنی بیٹی کو اس لائق بنایا ہی نہیں، کاش کے شادی سے پہلے نمازی بن گئی ہوتی، قرآن کی قاریہ بن گئی ہوتی، فرائض و واجبات کو سمجھ گئی ہوتی، نماز کا مسئلہ جان گئی ہوتی، نماز پڑھنے کی عادت لگ گئی ہوتی۔ آج بھی اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازی بہو ڈھونڈتے ہیں، قرآن
قرآن پڑھنے والی بہو ڈھونڈتے ہیں، ارے اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی کنیز بنا دو، رشتہ آٹومیٹک آ جائے گا۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ لیکن ماؤں کا جو حال ہے، غور سے سنیے، میں کھلے عام بولتا ہوں، جو لڑکا انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ میں لگا ہے، ضرورت ہے بس اتنے استعمال کرو، ٹائم پاس نہ کرو، نہ مرد ہو جاؤ گے، شادی کے لائق نہ رہو گے، تضیع اوقات کرو گے، خون کے آنسو رو گے۔ یہودیوں کی پالیسی مسلمانوں کو برباد کرنے کی سب سے پہلی تھی، ریڈیو ناکام رہا، ٹیپ ریکارڈر ناکام رہا، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ناکام رہا، کلر ٹی وی ناکام رہا، سی ڈی ناکام رہا، موبائل ناکام رہا، ٹچ اسکرین ناکام رہا، میموری لگایا ذرا کامیاب ہوا، اتنا کامیاب ہوا میموری ہٹا دیا، ریم بڑھا دیا، اب گھر میں بیٹھے پوری دنیا مٹھی میں، فحش تصویریں، تمام فلمی گانے تمہارے اندر، کسی کو برباد کر ڈالو، فیس بک کافی ہے، کسی کے مان مریادہ سے کھلواڑ کرو، فیس بک کافی ہے۔ یہودی کامیاب ہو گئے جب مسلمان کے بچوں نے اپنے آپ کو فنا فی الموبائل کر ڈالا، مسلمان کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو موبائل میں لگا ڈالا، پھر وہ دن آ گیا مسلمان کی لڑکی غیر مسلم لڑکے سے کانٹیکٹ کر کے گھر سے بھاگ گئی، غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے۔ اے لڑکیوں سن لو، اگر تو نے گھر چھوڑ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، وہ ایمان نہ لایا تو یاد رکھنا کافر کا نکاح مومنہ سے نہیں ہوگا، مومنہ کا نکاح کافر سے نہیں ہوگا، مومن کا نکاح مومنہ سے ہوگا۔ تجھے لے جائے گا مندر میں، تیرے ایمان کا سودا ہوگا، تیرے ذات کا ساتھ کھلواڑ ہوگا، چند مہینے کھیلنے کے بعد تجھے راستے کی ٹھوکر میں لا کے رکھ دے گا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جو لڑکا لڑکی فیس بک کے ذریعے کسی لڑکی سے کانٹیکٹ کرے، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرے اور کسی کی بیٹی کو لے کے بھاگ جائے اور کہیں جا کے شادی کر لے، ایسے لڑکوں سے اور ایسی لڑکیوں سے نثار احمد رضوی کہہ رہا ہے، یاد رکھو تم نے کسی کے باپ کو رلایا ہے، تم نے کسی کی ماں کو رلایا ہے، تم نے اپنے باپ کے سر کو شرم سے جھکا دیا ہے، زندگی بھر خوشی کو ترستے رہ جاؤ گے، زندگی بھر خوشی کا منہ نہ دیکھ سکو گے، در در کی ٹھوکر تمہارے حصے میں رہے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگی حسین ہو جائے، خوشگوار ہو جائے، تو ہر بیٹی ہر بیٹا اپنے ماں باپ کو کہہ دے، آپ جس میں راضی ہم اس میں راضی۔ ختم کر دوں نہ، اب تو آپ لوگ چاہتے ہیں نثار احمد رضوی تمہیں چلے جاؤ، ہوئے گا لوہار کی کتا ہوبے تالے زورے بولن سبحان اللہ، ایٹو آر زورے بول بین سبحان اللہ۔ سنیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اراکین کمیٹی، ہاں سنیے نا، اراکین کمیٹی مبارکباد کے مستحق ہے، آپ لوگ بھی، کیوں؟ غوث اعظم کا جلسہ آپ کر رہے ہیں، غوث اعظم سرکار کا جلسہ کر رہے ہیں، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ غوث کا نام وہی لیتا ہے جب غوث چاہتے ہیں، اور ان کا جلسہ وہی کرتا ہے جب میرے غوث چاہتے ہیں۔ آپ کہیے گا ہوائی فائرنگ کر رہے ہو، کہاں بغداد، کہاں اگرا، کمیٹی والوں نے اس وقت کیا جب غوث نے چاہا، میں کہوں گا یس، غوث پاک نے چاہا، ان لوگوں نے نام لیا، انہوں نے چاہا تو جلسہ ہو گیا۔ آپ کہیے گا کیسے؟ تو سنیے، دلیل دے دے رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا۔ سرکار غوث پاک کے قرب خاص میں رہنے والے حضرت علی بن حیدی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ ایک روز مسجد میں گئے، ساتھ میں تھے، غوث پاک سرکار بھی ہے، تو دیکھا کہ پہلے جو مسجد میں نمازی تھے
کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی وظائف میں ہے، آرام سے سب بیٹھا ہوا ہے، غوث پاک آ گئے، کوئی نہیں اٹھا، کوئی تعظیم نہیں کیا، کوئی استقبال نہیں کیا. یہ ان کا مرید جو تھا حضرت علی بن ہے تھی، دل میں سوچتے ہیں صرف کیا بات ہے آج غوث پاک آئے، کوئی متوجہ نہ ہوا. دل میں سوچا، اللہ اتنا ہی تو سوچا تھا، جتنے مسجد میں مقتدی تھے امنڈتے ہوئے سیلاب کی طرح غوث پاک کے پاس آ گئے، گھیر لیا. اب اتنی بھیڑ ہو گئی، جو ساتھ میں تھے پھینکا گئے، کہیں دور ہو گئے. تب کہتے ہیں یا اللہ وہی اچھا تھا جو کوئی ساتھ میں نہیں تھا، ہم تھے ساتھ میں. یہ کیا ہو گیا، وہی لوگ آ گئے، میں دور چلا گیا. سرکار غوث پاک کا جواب جو آتا ہے فری میں نہیں بتاؤں گا. زور سے زور سے زور سے فرماتے سنو، اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کو اتنا نوازا ہے، لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری مٹھی میں رکھ دیا ہے، جس کو چاہتا ہوں اپنے جانب متوجہ کر لیتا ہوں. وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. سنیے، میں آپ تمامی حضرات سے گزارش و التماس کروں گا، کیا انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکلیں گے نماز کا جذبہ لے کے، انشاءاللہ نماز کا جذبہ لے کے. اس لیے میرے دوست، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وقار مجروح ہو جاتا ہے، عزت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اولاد نالائق ہوتی ہے، عمر میں برکت نہیں ہوتی، مرنے کے وقت روح سختی سے نکلتی ہے، قبر میں سخت سوالات، سخت حالات کا سامنا، سختی سے سوالات ہوں گے، رسوا ہوگا، حشر میں اٹھے گا، کوئی جواب نہ بن پائے گا. میرے دوستو، اب روٹی کپڑا اور مکان کی فکر نہ کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. اپنے ایمان کی فکر کرے، اور ایمان کو بچانے کے لیے واحد نسخہ ہے، میں بتا سکتا ہوں لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسین کا لگانا جتنا ضروری، اس سے زیادہ بدعقیدوں سے، اصول کلیوں سے بچنے کے لیے اعلی حضرت سے محبت کرنا ضروری. جو لوگ اعلی حضرت سے دور ہو گئے کہیں ٹھکانہ نہ ملا. اعلی حضرت سے رشتہ محبت جوڑیے. فیس بک واٹس ایپ پہ تقریر سن کر کے بلانے والوں خطیبوں کو سن لو، ٹھیک ہے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ دیکھیے خطیب اچھا ہے، لہجہ اچھا ہے، لیکن اپنے مسجد کے امام بریلوی سے پوچھئے خطیب اچھا ہے لیکن رضا والا ہے یا نہیں، نعت اچھی پڑھتا ہے رضا والا ہے یا نہیں. اسی خطیب اسی شاعر کو لائیے جو اعلی حضرت سے محبت کرنے والا ہو. ایسے ایسے مقرر ہیں کرسی توڑ تقریر کرتے ہیں لیکن کبھی اپنی تقریر میں اعلی حضرت کا نام نہیں لیتے، کبھی ذکر نہیں کرتے. وہ ایک الگ خاموش تحریک ہے کہ تم اعلی حضرت کا جتنا نام لوگے اتنی ان کی تشہیر ہوگی، نئی نسل کے لوگ سمجھ جائیں گے کون ہے اعلی حضرت. اس لیے تذکرہ نہ کرو. اور نبی کی حدیث کہتی ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے ان کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے. اعلی حضرات محسن اہل سنت ہے، احسان عالم اسلام پر اعلی حضرت سرکار کا. اس لیے اپنے خطبہ سے، اپنے نقبہ سے، اپنی جماعت کے شورا سے کہتا ہوں عنوان جو بھی ہو، ٹاپک جو بھی ہو، لیکن درمیان میں اعلی حضرت کا تذکرہ ضروری ہے. بڑا احسان ہے اعلی حضرت سرکار کا. سنیے آخری بات میں آپ تمامی حضرات کو بتا دے رہا ہوں، اور سن لیجئے، آپ لوگ جائیے گا نہیں. کیوں؟ کمیٹی والوں نے جتنے لوگوں کو دعوت دیا ہے سب آ گئے ہیں، جس کے لیے آپ لوگ منتظر ہیں. سمجھ گئے ہیں؟ علی 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 لفظ صحیح نہیں ہے، علی علی عین ہے، عین علی علی.
لے 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 یار اس میں یہ سب پاگل رہتا ہے. کیا پاگل پن ہے میرے بھائی. اللہ رحم فرمائے. یا اللہ سب کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرما. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا آپ نے جلسہ کیا ہے, کامیاب ہے آپ. جو لوگ آئے ہیں وہ کامیاب. ایسے نہیں ہے فخر کے ساتھ کہیے خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. سنیے اگر آپ کی توجہ حاضر ہے اب وہ شعر میں پڑھ دے رہا ہے. چپے دارا چپے تھا کون کی ہوچے چلا چلی کربے نہ بنگلہ کا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا. سنیے اب وہ مصرع میں سنانے جا رہا ہوں. جتنے لوگ آئیں گے یہ نہ سنا پائیں گے. مائک والے بھائی ہیں زندہ, بہت اچھا آپ نے بلایا ہے, ذرا سا دائیں بائیں کر دیجئے کیونکہ مصرع ایسا آنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو حقیقت میں قادری ہوگا, جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ, فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ, جو بھی سچا بریلوی ہو. شعر سنیے, شعر میں سنا دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ بھی اشش کیجئے گا. اتنا پیارا شعر. کہاں چلے میرے دوست؟ جینس پینٹ, واہ واہ واہ, جینس پینٹ بہت تباہ کل پینٹ. کھولنے میں پرابلم, پہننے میں پرابلم, کھجلانے میں پرابلم. اگر کسی کو کھجلی ہو جائے جیسا جینس پہنے ہوا ہے تو کھجلانے کے لیے 22 مرتبہ ٹوائلٹ میں گھسے گا, ایسا خراب کپڑا پہنتا. سنو میرے بھائی سن لو. پھول شبنم کی بات کرتے ہیں. بس اب آپ لوگ تھک گئے تو آرام کیجئے. میں خود سبحان اللہ کہوں گا, میں خود الحمدللہ کہوں گا, اب پورا ثواب لے لوں گا. حشر میں ملاقات ہوگی, پوچھوں گا کہ منہ ناچن دادا. ابھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پھول شبنم کی بات کرتے ہیں, سبز موسم کی بات کرتے ہیں, اور جنتی لوگ ہی محبت سے, جنتی لوگ ہی محبت سے غوث اعظم کی بات کرتے, غوث اعظم کی بات کرتے ہیں. سنیے اس سے بھی اچھا شعر, اتنا اچھا شعر اکیلے میں بھی میں مچل جاتا ہوں. اکیلے میں چیلنج کرتا ہوں, جتنے بڑے بڑے شعراء سے آپ سنیے گا ایسا مصرع نہیں ملے گا. ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر, ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر, ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کا قرضہ ادا فرما دے. جو کوارا آدمی بول رہا ہے اس کا اچھا رشتہ لگا دے. یا اللہ میری جو بہنیں ہیں اس کا رشتہ نہیں لگ رہا, مولا غیب سے انتظام فرما دے. اس مجمع میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جو دل میں ارادہ کر لے میں شادی کے لائق ہو جاؤں گا, کمانے لگوں گا تو میں کسی ایسی سنی کی بیٹی سے شادی کروں گا اور 1 روپیہ جہیز کے نام پہ نہیں مانگوں گا. ایک کچھ نہیں ہے نا, سب لالچی, منہ میں پانی آ جاتا ہے. فری کا مال مل جائے چاہے چوری ہی کر کے لائے, کچھ دے نہ دے اپاچی پلسر, جب ایک اس کا دادا بھی نہیں دیکھا تھا اپاچی, اس کا دادا نہیں دیکھا تھا پلسر,
یہ کمینہ اپنے کمائی سے لیتا نا، دوسری کی طرف امید باندھے ہوا ہے، دے دو اپاچی، دے دو پلسر، دے دو پاچی، না দিতে পারবো না, না দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে, না দিলে শাদি করবো না। ارے نالاق، اگر تیری بہن اسی لائق ہو، کوئی لڑکا کے تیری بہن کے بارے میں ایسا کہہ دے، پوچھ تیرے دل پہ کیا گزرے گی، تیرے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، تیری بہن کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ارے وہ بھی تو تیری اسلامی رشتے کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا خدا اس پہ رحم نہیں فرماتا۔ مزاج بدلو یار، مزاج بدلو، مزاج بدلو، اللہ فضل فرمائے۔ دعا اتنی پیاری پیاری کر دیا ہوں۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ میری تقریر سب کو اچھی لگے، ضروری نہیں کہ آپ سب کو اچھے لگے، ضروری نہیں کہ ان کا لہجہ سب کو اچھا لگے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، بس میں تو یہی کہتا ہوں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دو۔ میں کبھی یہ پرواہ نہیں کرتا یہ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے، حق جو ہے میں وہی کہوں گا، ٹھیک ہے؟ جب خدا کا فضل ہوگا ذرہ بھی آفتاب ہوگا۔ جو لوگ اب تک سبحان اللہ زور سے نہیں بولے ہیں کلیجہ کھول کے بول لیجئے گا، ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا، ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا، غوث اعظم کا جب جواب نہیں، غوث اعظم کا جب جواب نہیں، مصطفیٰ کا جواب کیا ہو، مصطفیٰ کا جواب کیا ہوگا، یا غوث، زور سے یا غوث۔ میں آپ لوگوں کو محبت کا واسطہ دیتا ہوں، نماز کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کیجئے، قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے، دنیا سے ذرا اپنے آپ کو دور رکھیے، مسجد سے قریب رکھیے۔ ہلچل سیوانی صاحب کی عمر زیادہ ہے، وہ اپنا تجربہ پیش کر رہے تھے، آنے والے کچھ سالوں میں ووٹر لسٹ میں لوگ مسلمان رہ جائیں گے، ایسے پکے مسلمان نہ رہیں گے، ویسٹرن کلچر غالب، مغربی تہذیب کا پہرا، اپنے اسلام کو فالو کرنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا، ہر مرض کا علاج دوسرے کے دروازے پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں، اپنے اسلام کے قانون کو لوگ توڑنے پہ آمادہ ہیں، اور وہ دن آئے گا آگ کی بارش ہوگی، زلزلے آئیں گے، ایمان بچانا اتنا دشوار ہوگا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ لینا۔ نبی فرماتے ہیں کچھ ایسا وقت آئے گا صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر، شام کو کافر ہوگا صبح کو مسلمان۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیوں دنیا کی رنگینیوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں؟ ارے ہم تو اس نبی اور اصحاب نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ نبی کے کسی صحابی کے پاس پکا مکان نہ تھا، نبی کے کسی صحابی کے پاس ایسا آرام دہ بستر نہ تھا، نبی کے کسی صحابی کے گھر میں یہ فرنیچر نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کی ایسے فرما بردار تھے کہ دنیا میں کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم کیوں دوسرے کو فالو کرتے ہیں؟ میرے دوست اپنا مذہب سب سے پیارا مذہب، میرے نبی کا طریقہ سب سے پیارا طریقہ، انگریزوں یہودیوں نصرانیوں کے طرز زندگی کو چھوڑ دو، میرے نبی کا طریقہ سب سے پیارا، ہم اپنے نبی کے طریقے پہ چلیں، ہم نبی کے وفادار بن کے رہیں۔ عمر میں چھوٹا ہوں، معافی ضمیر کو میں نے پیش کیا ہے، اپنے آپ کو کچھ سنبھالیے، آپ کا گھر ویران ہو جائے گا جب محلے کی مسجد کو سجدوں سے ویران کر دیجیے گا، سجائیے مسجد کو سجدوں سے، اللہ آپ کے گھر کو برکتوں سے سجا دے گا۔ یہ مولوی کی تقریر نہیں ہے، حقیقت ہے، آپ بھی نماز پڑھیں ہم بھی نماز پڑھیں۔ میں دعا کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو بڑی محنت کے ساتھ
اتنا بڑا جلسہ کیا، آپ لوگ کو دعوت دیا، ان سے زیادہ تو مبارکباد کا آپ لوگ مستحق ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد دل کہہ رہا تھا چلو انیک بھالو موسم آچے، گھر پہ جا کے سو جائے۔ عشق نے کہہ دیا آج کی رات غوث اعظم کے نام ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو یہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آب و دانا رہا، پھر ملاقات ہوگی۔ آب و دانا نہیں رہے گا تو کاٹ چھانٹ کے میں نہیں آؤں گا۔ بہت کٹس ہے، اس مولوی کو مت بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو ملاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہلاؤ۔ ایم پی بننا آسان ہے، کسی جلسے میں دعوت کھانا آسان نہیں۔ بہت چھٹائی کٹائی۔ 10 منٹ اور یا اللہ حضرت آپ کی محبت ہے، 10 کیا میں تو بول سکتا ہوں، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ یہ نثار احمد رضوی یو کین گو، یا میں اسی پہ عمل کروں گا، لیکن ایسے نہیں جاؤں گا۔ پہلے آپ لوگ سبحان اللہ بول لیجیے۔ کیا امید رکھوں کہ انشاءاللہ کچھ جو کہا گیا اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ؟ ہر آدمی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو سمجھا کر کے پیار سے نماز کی طرف مائل کیجئے انشاءاللہ۔ غوث پاک سرکار سے سچی محبت کیجئے، کلیجہ ٹھوک کے کہیے خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ یار منہ کھول کے بولو، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ۔ میں انسان ہوں، مجھ سے خطا ہو ہی جاتی ہے، چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی سنے ہیں، شامل ہو جائیں، سب لوگ مل کے پڑھیں استغفر اللہ، زور سے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ سب لوگ حاضر ہیں، کھڑے ہو کر کے بیٹھ کے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سنا ہے۔ مولا سب کے توبہ استغفار پڑھنے کو قبول فرما، مولا سب کے کلمہ استغفار پڑھنے کو قبول فرما، مولا سب کے دل کی دنیا کو بدل دے، سب کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما۔ کلمہ شریف اتنا زور سے پڑھیے، مائک پھٹے، لائٹ پھٹے، پنڈال پھٹے، میرا کلیجہ پھٹے، آپ کا کلیجہ پھٹے، دماغ پھٹے، مر جائے زندہ رہے جو حال ہو، لیکن آواز میں کمی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں اس قوم کا حال دیکھ رہے ہیں، ارے ہم بولے کان پھٹے، ناک پھٹے، مر جائے، سینہ پھٹے، جو آواز میں کوئی کمی نہیں۔ کیوں؟ اگر مریں گے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے بیٹا آ رہا افریقہ والا آ رہا ہے، بیٹھو بیٹھو۔